سلام اور خوش آمدید اس تفصیلی جائزے میں۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر تقریباً 4000 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے حج کے اس حیرت انگیز سفر کی، ایک ایسا سفر جو بنجر صحراؤں سے شروع ہو کر آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی تک کیسے پہنچا۔ یقین مانیں یہ واقعی کمال کی کہانی ہے۔ تو جلدی سے نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم اس سفر میں کن کن پہلوؤں سے گزریں گے۔ ہم شروعات کریں گے قدیم صحرائی دور سے، پھر دیکھیں گے صدیوں کے دوران سفری انداز میں کیا ارتقا آیا۔ اس کے بعد تاریخ کی ان جنگوں، وباؤں اور رکاوٹوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس سفر کو متاثر کیا۔ پھر آج کی جدید ٹیکنالوجی پر بات ہوگی اور آخر میں ہم ان روحانی مناسک کی گہرائی میں جائیں گے جو اس سفر کی اصل روح ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے یعنی قدیم صحرائی آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سچ کہوں تو اس سفر کی اصل عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمارا ذہن میں اس وقت کا تصور کرنا بے حد ضروری ہے جب یہ علاقہ مکمل طور پر ایک ویران اور بنجر صحرا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کہانی کی شروعات ایک انتہائی کٹھن امتحان سے ہوئی۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑ آئیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ بس گنتی کی چند کھجوریں اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ۔ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی انسان اور نہ ہی پانی کا کوئی مستقل ذریعہ۔ لیکن یہیں سے تو مکہ کے اس شاندار شہر کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں دو پہاڑیوں کے درمیان بے قراری سے دوڑ لگائیں تو ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ ٹھیک اس جگہ جہاں ننھے اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، زمزم کا وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور اس ایک چشمے نے اس پورے بنجر صحرا کی تقدیر بدل کر اسے ہمیشہ کے لیے زندگی اور تجارت کے ایک عظیم مرکز میں ڈھال دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، یعنی صدیوں پر محیط سفری ارتقا۔ وقت گزرتا گیا اور اس جگہ کی روحانی اہمیت دلوں میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ لیکن لوگ یہاں تک پہنچتے کیسے تھے؟ لاجسٹکس اور سفری انتظامات میں صدیوں کے دوران جو تبدیلیاں آئیں وہ بذات خود ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 7ویں صدی میں جب اسلامی روایات کا باقاعدہ قیام ہوا تو حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ 630 عیسوی میں مکہ فتح کیا گیا اور پھر 632 عیسوی میں وہ تاریخی موڑ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ادا کیا، اور اسی موقع پر اس سفر کو اسلام کے 5ویں رکن کے طور پر باقاعدہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اب یہ موازنہ دیکھیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف ماضی کا وہ دور ہے جہاں دمشق اور قاہرہ سے بڑے بڑے قافلے نکلتے جنہیں ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کی فوج حفاظت فراہم کرتی۔ یہ اونٹوں پر طے ہونے والا 2 سے 3 مہینے کا تھکا دینے والا سفر تھا۔ اور دوسری طرف ہمارا جدید دور دیکھیں، 19ویں صدی میں اسٹیم شپس نے منظرنامہ بدلا اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوائی جہازوں نے تو جیسے پوری دنیا کے لیے دروازے کھول دیے۔ مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں سمٹ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، جنگیں، وبائیں اور رکاوٹیں۔ دیکھیے، اتنی شاندار تاریخ اور روز بروز بڑھتی زائرین کی تعداد کے باوجود یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سلسلہ کئی بار شدید اور تباہ کن رکاوٹوں کا بھی شکار رہا ہے۔ ویسے تو حج کا رکنا ایک انتہائی غیر معمولی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک گہری تاریخی حقیقت ہے۔ 930 عیسوی میں قرامتہ نے ہجر ازود چرایا تو اندازہ لگائیں 20 سال تک حج رکا رہا۔ پھر عباسی اور فاطمی خلفاء کے سیاسی تنازعات نے اسے 8 سال تک روکے رکھا، اور اگر جدید دور کے قریب آئیں تو ہیضہ جیسی وبائیں اور 1987 کے تصادم بھی اسی کڑی کا حصہ ہیں۔ تاریخی سفر کی ایک بہت ہی تاریک اور سنگین حقیقت اس چارٹ میں نظر آتی ہے۔ 1831 میں مقدس شہر میں ہیضہ کی ایک ایسی ہولناک وبا پھیلی کہ اس وقت وہاں موجود 75%، جی ہاں 3/4 حاجی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لاجسٹکس اور صحت عامہ کے حوالے سے یہ کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا، ہم بمشکل اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان خطرات کی ایک واضح جھلک ہم نے اپنی آنکھوں سے حالیہ دور میں بھی دیکھی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کا اثر دیکھیں۔ 2019 میں 25 لاکھ آزمین آئے اور اگلے ہی سال 2020 میں یہ تعداد سختی سے کم کر کے محض 10,000 تک محدود کر دی گئی۔ کتنا ڈرامٹک کٹ تھا یہ! مگر خوش قسمتی سے 2023 میں یہ تعداد تیزی سے بحال ہو کر 1 ملین تک پہنچ گئی۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے حصے پر،
جدید ٹیکنالوجی اور ماحولیات۔ تاریخی وباؤں سے نکل کر جب ہم آج کے دور میں آتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ہے ماحولیات۔ آج جس پیمانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس کا غیر معمولی استعمال بالکل ناگزیر ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور انتہائی اہم حصے پر، روحانی مناسک کی تفصیل۔ اس طویل تاریخ اور شاندار انتظامی ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد اب ان اصل ارکان اور عبادات کی بات کرتے ہیں جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو مغناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اس سفر کا ہر ایک مرحلہ انتہائی گہرے روحانی معنی رکھتا ہے۔ مکہ میں طواف اور سعی سے آغاز، پھر میدان عرفات کا وہ عظیم اجتماع جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا اور جو مغفرت کا دن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مزدلفہ، مینا میں برائی کو علامتی طور پر ٹھکرانے کے لیے کنکریاں مارنا، اور آخر میں قربانی اور بال کٹوانا۔ یہ تمام مراحل ایک مکمل روحانی ارتقاء کی عکاسی کرتے ہیں۔ طواف کا منظر تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے لاکھوں افراد ایک ساتھ ایک ہی مرکز یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد اور یکجہتی کا ایسا طاقتور نظارہ ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور آج تک وہیں قائم ہے۔ اور یہاں آ کر ہماری آج کی یہ داستان واپس اپنے نقطۂ آغاز سے جڑ جاتی ہے۔ صحیح، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چلنا ہمیں سیدھا اسی صحرا میں لے جاتا ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے پانی کے لیے وہ بے چین دوڑ لگائی تھی۔ آج کا جدید سے جدید مسافر بھی اس رسم کے ذریعے براہ راست اس عظیم ماں کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بنجر صحرا سے شروع ہونے والا یہ سفر آج موسموں کی نگرانی کرنے والے اسمارٹ شہر تک آ پہنچا ہے۔ تو کیا جدید ٹیکنالوجی اور جدت انسانیت کے اس سب سے قدیم اور مقدس روحانی سفر کو آنے والی صدیوں میں مزید تبدیل کرے گی؟